ہم نے پچھلے اسباق میں دو باتوں کی وضاحت کی کہ ریئل اسینشلز یعنی اصلی ضروریات آپ کی کوئی بھی زبان سیکھنے سے متعلق جو ہیں وہ دو ہیں، ایک گرامر ہے اور دوسری ووکیبلری ہے۔ ووکیبلری کی تفصیل میں ابھی نہیں جائیں گے، لیکن آگے چل کے اس کو بھرپور طریقے سے ہم نے کور کرنا ہے۔ یہ چیز ہم نے پہلے دیکھی تھی کہ واٹ از گرامر؟ گرامر از دا وے ان وچ ورڈز آر پٹ ٹوگیدر ٹو فارم پراپر سینٹینسز، اور پراپر سینٹینس ایک صحیح جملے سے متعلق کچھ معلومات ہم نے دے دی جو کہ صحیح طرح سے اظہار کر سکے اس بات کا جو کہ اس میں کہی گئی ہے، ماضی، حال، مستقبل ہو، واحد جمع ہو یا مذکر مؤنث ہو۔ اب جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد گرامر کا جو خوف ہے، گرامر کا جو ڈر ہے، وہ بہت حد تک آپ کے اوپر سے اتر جائے گا۔ یہاں آ جاتے ہیں۔ یہاں ایک سوال کیا جا رہا ہے، شوڈ آئی اسٹڈی انگلش گرامر؟ یعنی کیا مجھے انگریزی گرامر پڑھنی چاہیے؟ پہلی سطر میں ہی بات واضح ہو جائے گی۔ اکراس دا ورلڈ ایوری لینگویج لرنر یوز ٹو لرن اسپیکنگ بفور اسٹارٹ لرننگ گرامر، یعنی پوری دنیا میں کوئی بھی زبان سیکھنے والا پہلے زبان کو بولنا سیکھتا ہے اور اس کے بعد اس کی گرامر سیکھتا ہے، جس کی مثال ہم نے دی کہ قدرتی طور پر جیسے ہم نے اپنی زبان سیکھی، ہم نے اپنی مادری زبان سیکھنے کے لیے کوئی گرامر کی کتاب نہیں اٹھائی، کوئی گرامر کا اصول کسی سے نہیں سیکھا، لیکن پھر بھی ہم بولنے میں رواں ہو گئے، فلوئنٹ ہو گئے۔ اس کے بعد جب ضرورت پڑی تو ہم نے گرامر پڑھی، لیکن ہم میں سے بہت بڑی تعداد یا سمجھیں کہ اکثریت جو ہے وہ گرامر کے قواعد اور اصول اور ان کی تشریحات نہیں جانتے، لیکن روزمرہ زندگی میں اپنی مادری زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ اکراس دا ورلڈ ایوری لینگویج لرنر یوز ٹو لرن اسپیکنگ بفور اسٹارٹ لرننگ گرامر، پہلے بولنا سیکھتے ہیں اور پھر گرامر کے قواعد اگر ضرورت پڑے تو سیکھتے ہیں۔ اب آگے جو تفصیل ہے اس کو غور سے دیکھیں گے۔ اف یو وانٹ ٹو بیکم اے فلوئنٹ انگلش اسپیکر ایز اے ESL اسٹوڈنٹ، اگر آپ انگریزی روانی کے ساتھ بولنا چاہتے ہیں ESL اسٹوڈنٹ کے طور پہ، ESL سے مراد ہے انگلش ایز سیکنڈ لینگویج، یعنی آپ اگر انگریزی کو دوسری زبان کے طور پر سیکھ رہے ہیں، آپ کی پہلی زبان کوئی اور ہے، آپ کی مادری زبان کوئی اور ہے، اور آپ انگریزی کو دوسری زبان کے طور پر سیکھ رہے ہیں، تو اسٹڈنگ گرامر کین سگنیفیکنٹلی سلو یور پروگرس ڈاؤن۔ تو گرامر کو پڑھنا آپ کی سیکھنے کی رفتار کو بہت حد تک کم کر دے گا، سلو کر دے گا، آپ کی زبان بولنے کی، استعمال کرنے کی صلاحیت کو بہت حد تک متاثر کرے گا۔ بیسک گرامر از اسینشل but focusing on grammar will prevent you from being able to speak English fluently۔ بنیادی گرامر جاننا ضروری ہے، لیکن اس پر زیادہ توجہ دینا آپ کو روانی کے ساتھ بولنے میں رکاوٹ کا باعث ہوگا۔ Advanced grammar is useful to improve official communication and writing skills only۔ ایڈوانس گرامر جو ہے، جو زیادہ پیچیدہ گرامر ہے، وہ صرف سرکاری طور پر بولی جاتی ہے اور اسی صلاحیت کو آپ کی بہتر کرتی ہے، بٹ ایکچوئل بینیفٹ از فار دوز ہو آر فلوئنٹ ایٹ انگلش اسپیکنگ۔ لیکن وہ جو ایڈوانس گرامر ہے وہ بھی زیادہ فائدہ انہی کو پہنچاتی ہے جو کہ بولنے میں فلوئنٹ ہوتے ہیں، بولنے میں رواں ہوتے ہیں۔ جو بولنے میں رواں نہیں ہوتے ان کے لیے ایڈوانس گرامر، پیچیدہ گرامر، اس کے پیچیدہ قواعد اور ضوابط جو ہیں وہ بہت مشکل کا اور بہت بڑی رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں روانی کے ساتھ بولنا سیکھنے کے حوالے سے۔ اسپیکنگ از دا فرسٹ اسٹیپ فار اینی لینگویج لرنر۔ بولنا کسی بھی زبان سیکھنے والے کی پہلی منزل ہوتا ہے، پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ وہ بولنے میں رواں ہو جائے۔ سو ڈو فوکس آن یور اسپیکنگ اینڈ لسننگ اسکلز بفور اسٹارٹ لرننگ گرامر۔ تو اپنے بولنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے پر توجہ دیں اس سے پہلے کہ آپ گرامر کی تفصیل میں جائیں۔ اور پہلے ہم ذکر کر چکے کہ یہی وہ ایلیمنٹ ہے کہ جو مسنگ ہے، لسننگ اور اسپیکنگ میں کمزور ہیں، ریڈنگ اور رائٹنگ میں تیز ہیں یا اسی حد تک محدود ہیں، اگرچہ کسی بھی سطح کی فارمل ایجوکیشن آپ نے لی ہے۔ آفٹر بینگ ایبل ٹو اسپیک انگلش فلوئنٹلی، جب آپ انگریزی روانی کے ساتھ بولنا شروع ہو جائیں گے تو گرامر ول بیکم مچ ایزیئر فار یو ٹو انڈرسٹینڈ۔ تو گرامر سمجھنے کے حوالے سے آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی، بٹ اٹ ڈز ناٹ ورک دا ادر وے اراؤنڈ۔ لیکن دوسری طرح سے کام نہیں بنے گا، دوسری طرح سے آپ کا کام نہیں چلے گا کہ آپ بولنا تو جانتے نہیں، روانی کے ساتھ بول تو سکتے نہیں، لیکن گرامر کے پیچیدہ اصول اور قواعد اور تشریحات آپ پڑھ رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کے آپ پرچے، ان کے آپ امتحانات پاس کر رہے ہیں، تو اس سے کام نہیں بنے گا۔ واضح طور پر اس بات کو سمجھ لیں۔ Being fluent in English speaking will help you with your grammar studies۔
روانی کے ساتھ انگریزی بولنا آپ کو گرامر پڑھنے میں بھی مدد کرے گا، بٹ اسٹڈنگ گرامر ول ناٹ ہیلپ یو ود یور اسپیکنگ. لیکن گرامر کو پڑھنا آپ کی بولنے کی صلاحیت کو بہتر کرنے میں آپ کی مدد نہیں کرے گا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناٹ NOT ناٹ نہیں کہ الفاظ یہاں کیپٹل لیٹر میں دیے گئے ہیں، اس پر زور دینے کے لیے کہ اس بات کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں. ہم آپ کو اس بات پر زور دیں گے کہ اس لیسن کو 2 سے 3 بار سنیں، ان نقطوں کو نوٹ کریں، ان کو اپنی زبان میں پوائنٹ وائز لکھیے، اچھی طرح سے سمجھیے اور پھر آگے چلیے، تاکہ جو ہم نے کلیم اس کورس کے شروع میں کیا کہ اس کورس کے بعد کوئی کورس نہیں کرنا، تو اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں کہ یہ اسپوکن انگلش کا کورس ہے اور اس کورس کے بعد آپ کو انشاءاللہ کوئی کورس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اسی صورت میں کہ اگر آپ ان ہدایات پہ عمل کریں گے جو کہ آپ کو اس کورس کے دوران دی جائیں گی انشاءاللہ.